بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لوگ سہایک آچاریہ پیپر 4 کے اردو کے سلیبس میں میر تقی میر کی ایک دوسری غزل ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ اس غزل کے مشکل الفاظ اور اس سے کیا کیا سوالات بن سکتے ہیں، اس غزل کا مطلب کیا ہے، اس چیز کو آج ہم لوگ جانیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہاں پر ایک شعر ہے، اس مشکل الفاظ کا ترجمہ کرتے جائیں گے کہ مشکل الفاظ کیا کیا ہیں، اور اس کے بعد شعر کا مطلب کیا ہے، اس چیز کو بھی دیکھتے جائیں گے ہم لوگ۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں فقیر کی حیثیت سے آئے اور اب ہمارے واپس جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہم تو فقیر ہو کر کے آئے تھے، آواز لگاتا ہے کہ فقیر بن کر کے آئے تھے، اب سو تم لوگ خوش رہو، ہم سب کو دعا کر کے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو غم لاحق ہوا ہے وہ اور کسی دوسروں کے ساتھ لاحق نہ ہو، وہ غم، اور سب کے سب خوش و خرم سے زندگی گزارے، یہی دعا کر کے اب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ عہد کا معنی آتا ہے یہاں پر، عہد یعنی وعدہ کرنا، وعدہ جو ہے اس کو عہد کہا جاتا ہے، اور وفا کا مطلب ہے پورا کرنا۔ تو عہد وفا مطلب ہوتا ہے کہ وفا کو، یہ وعدہ کو پورا کرنا۔ یہاں پر ایک عہد ہے اور ایک ہے وفا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنا۔ عہد وفا مطلب وعدہ پورا کرنا۔ تو شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ دیکھیے، غزل کا معنی ہی ہوتا ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ تو یہ غزل میں شاعر جو ہے اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ وہ اس کی محبت میں جو بالکل اس میں منہمک ہو گیا تھا، اس کی محبت میں بالکل ڈوب چکا تھا، تو اپنے یہ محبت میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو لوگ، عاشق جو ہے اپنی معشوقہ سے کبھی وعدہ کیا ہوگا کہ دیکھو ہم تمہارے بغیر اب ہم جی نہیں پائیں گے، سو اب تم ہم سے جدا مت ہونا، اس طرح سے باتیں ہوتی ہے۔ اس کو محبت جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ یہ سب باتوں کو جانتے ہیں کہ کیا کیا وعدہ وعید ہوتی ہے۔ تو شاعر اسی کو کہتا ہے کہ جب ہم تجھ سے محبت کرتے تھے تو تم سے ایک وعدہ لیے تھے کہ ہم تمہارے بغیر نہیں جی پائیں گے، تو اب تم ہم سے محبت نہیں کر رہی ہو، تو سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، یعنی اب ہم تم سے جو وعدہ کیے تھے اب اس کو اب ہم پورا کر رہے ہیں، اب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب ہم تمہارے بغیر جی نہیں سکتے۔ آگے ہے، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ تقدیر کہتے ہیں قسمت، اور یہاں پر ایک لفظ اور آیا ہے مقدور۔ تو مقدور کے معنی ہوتا ہے، مقدور کا مطلب یہاں پر مراد ہے ممکن، جہاں تک ممکن ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دیکھو، زندگی تو جینے کا زندگی کو جو ہے وہ بیماری سے، شاعر یہاں پر زندگی کو جو ہے شاعر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بیماری سے ظاہر کر رہے ہیں کہ اپنی مقدر میں جو ہے، اپنی قسمت میں شفا ہے یہ نہیں تھا اس بیماری سے، دل کی بیماری جو ہے، محبت کی بیماری، اس سے شفا پانا میری تقدیر میں، میری قسمت میں ہے ہی نہیں تھا کہ مقدور تک تو دوا کر چل رہے، جتنا ممکن ہو سکا ہم اس بیماری کا، اس دل کی بیماری کا ہم جتنا ممکن ہو سکا
ہم اس کو دوا کرتے رہے، یعنی اس سے ہم اس کو محبت کرتے رہے، لیکن شفا ہماری تقدیر میں تھی ہی نہیں۔ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ شاعر کہتا ہے اس شعر میں کہ وہ کیا چیز ہے جس سے ہر انسان اکتا جاتا ہے، آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، کہ جس سے ہر ایک چیز سے دل، یعنی ہر بات سے انسان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، دل کو پھیر لیتا ہے، جس کے لیے دل اٹھا کر چلے۔ آگے اگلا شعر ہے، کوئی نا امیدانہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ آنکھ جو ہے وہ جسم کا ایک ایسا عضو ہے جس سے فوراً ظاہر ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص کتنا غمگین ہے یا کتنا بھی خوش ہو، تو کتنا بھی غم ہو یا کتنا بھی خوش ہو، تو وہ محبوبہ سے منہ بھی چھپا کر چلے، یعنی وہ اس کا بیزاری کا اختیار کرتا ہے، اور نظروں سے محبت اور وفا کا امید پیغام سے سرے ہی سے نہیں تھا، تو جب صدیوں کے بعد دیکھا تو اسی وقت نظر کو جو ہے وہ چھپا کر کے چلے گئے۔ بہت آرزو تھی کہ گلی کی تیری، سیاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ شاعر کہتا ہے اس میں کہ تمہارے گلی میں آنے کی بہت آرزو تھی، تم سے ملنے کی محبت، تم سے ملنے کی بہت کوشش کی تھی، بہت تمنا تھی۔ آرزو کا مطلب تمنا، امید، یعنی تمہاری گلی میں آ کر کے تم سے ملے، یہ بہت سی محبت تھی۔ سیاں سے لہو میں نہا کر چلے، تو جب وہاں تم سے ملنے کے لیے گئے تو تمہارے دوستوں نے یا تمہارے سگے سمبندھیوں نے ہمیں اتنا مارا کہ ہم لوہان ہو گئے، ہمارا جسم خون سے تربتر ہو گیا، تو سو ہم وہاں سے لہو سے نہا کر چلے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہ جب تمہارے دید کو میری نظریں جو ہے وہ بیقرار رہتی تھی، لیکن جب تم دکھائی دیے تو ایسا دکھائی دیے کہ جب تم پر نظر پڑی تو ہماری جو ہے وہ بالکل موت آ گئی، یعنی ہم تم سے بالکل جدا ہو گئے۔ یہ شاعر اپنا جو ہے انتہائی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ جب تم پر نظر پڑی تو ہم ایسا ہو گئے جیسے ہم اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، ہم تم سے جدا ہو گئے، یعنی ہماری موت ہو گئی۔ اس طرح سے تمہیں دیکھ کر کے سکون ہوا، یا مطلب دماغ جو ہے وہ دنیا داری سے بالکل اوجھل ہو گیا۔ آگے، جبھی سجدہ کرتے گئے حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبھی، یہاں پر جبھی ہے، جبھی کا مطلب ہے یہ پیشانی۔ شاعر کہتا ہے اس میں کہ میری پیشانی جو ہے وہ سجدہ کرتے ہی گئے، یعنی جتنا تم کو چاہنا تھا اس سے زیادہ ہم نے تم کو چاہا، لیکن حق تو یہ ہے کہ جو تمہاری حق بندگی ہم ادا کر چلے، یعنی جو جتنا تم کو چاہنا تھا، میرے سے ہو سکتا تھا، میرے سے ممکن تھا، اتنا ہم نے تم کو چاہا، اور اتنا چاہا کہ بندگی کا حق ہم نے بالکل، یعنی تمہارے چاہنے کا حق جو ہے وہ ہم بالکل تم سے جتنی محبت کرنی تھی وہ محبت کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبھیوں کی خدا کر چلے۔ پرستش کے معنی ہوتا ہے یہاں پر پوجنا، عبادت کرنا۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے، اور بت سے مطلب یہاں پر مراد ہے، یہاں پر بت آیا ہے، بت کا مطلب ہے یہ بت صنم، یہ محبوبہ مراد ہے اس سے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری پرستش اتنا کی
اے बुत तुझे اے محبوبہ تجھے اتنا ہم نے تم کو چاہا کہ نظر میں سبوں کی خدا کر چلے کہ جتنے دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب یہ سمجھنے لگے کہ تم میری خدا ہو اور ہم تم کو تمہارا جو ہے بندگی کر رہے ہیں. یہ بالکل عشق و محبت میں بالکل ڈوبا ہوا پاگل قسم کا انسان ہوگا جو غزل ہوتا ہی یہ الٹا پلٹا شعر ہوتا ہی ہے. جھڑے پھول جس رنگ گلبن سے یوں چمن میں جہاں کے ہم آ کر چلیں. یہاں پر دیکھیے ایک لفظ آیا ہے گلبن. گلبن کے مطلب ہوتا ہے گارڈن. گلبن کا مطلب گارڈن، وہ گارڈن جس میں گلاب کا پھول کھلا ہوا ہو اسے کہتے ہیں گلبن. اور گلبن کا مطلب شاعر یہاں پر یہ کہتا ہے کہ گلبن میں جس طرح سے گلاب کا پھول کچھ دن کے لیے کھلا ہوتا ہے اس کے بعد وہ گلاب کا پھول جھڑ کر کے وہ مرجھا جاتا ہے، بس اسی طرح جو ہے چمن میں جہاں کے، یعنی جہاں کا مطلب یہاں پر یہ دنیا ہے، تو دنیا کے چمن میں ہم یہاں اس طرح آئے جیسے گلاب کے گارڈن میں پھول کچھ دن کے لیے رہتا ہے اس کے بعد گر کر کے مرجھا جاتا ہے، پھول جھڑ جاتا ہے، اسی طرح سے دنیا کے چمن میں ہم نے قدم رکھا اور آ کر کے ہم اب چلے گئے، اب اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے. یعنی خدا کا شکر ہے کہ ہم نے دوستوں کا غم نہیں دیکھا. ہمارے دوست جو تھے وہ کسی غم میں مبتلا نہیں ہوئے، بالکل سب کے سب خوش تھے. ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے، وہ سب کے سب جو ہے اپنا داغ جو ہے وہ اپنا داغ جو ہے ہمیں اپنا داغ دکھا کر چلے. یعنی ہماری جو غم تھی وہ سب کے سب جو ہے لوگوں کو دکھا کر کے ہم چلے گئے. گئی عمر در بند فکر غزل سو اس فن کو ایسا بڑھا کر چلے. شاعر کہتا ہے اس شعر میں اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میری تو عمر ختم ہو گئی لیکن میں نے اپنے خیال کو فن غزل میں بیان کر دیا ہے. یعنی ہماری جو زندگی تھی وہ سب کے سب وہ زندگی جو اب ختم ہو گئی، ہمارا جو فن تھا اس فن کو اس غزل میں ہم نے بیان کر دیا ہے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. یہاں یہ مقطع کا شعر ہے، اس میں شاعر جو ہے یہ میر تقی میر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کہیں گے اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم لوگوں سے کیا بتائیں گے. کہ کوئی پوچھے گا کہ دنیا میں تم آئے تھے کس کام کے لیے اور کیا کر کے چل دیے، تو ہم لوگوں سے کیا جواب دیں گے. شاعر اس میں یہی بات کو کہتا ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تم اس جہاں میں آئے تھے اور اب تم یہاں سے جا رہے ہو تو تم نے اس دوران اس دنیا میں کیا کام کیا، تو ہم اسے کیا جواب دیں گے. تو ہم نے تو اپنی پوری حیات میں پوری زندگی میں کوئی قابل ذکر کام ہی نہیں کیا سوائے غزل کے اور یہ عشق و محبت کے، اور کوئی کام ہی نہیں کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے. تو دوستو اس شعر میں اس غزل میں سے ممکنہ سوالات کیا آ سکتے ہیں کہ وہ سوالات ہو سکتے ہیں کہ بیچ میں کوئی ایک شعر کہہ دے، اس شعر کا مطلب جو ہے آپ کو 4 آپشن میں لکھ کر کے دے دے گا کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے، یا اس شعر میں کا بیچ سے کوئی شعر دے دے گا اور بتائے گا، بولے گا کہ اس شعر کا یہ شعر جو ہے کس، جیسے مان کے چلیے یہاں پر لکھ دیا گیا بہت آرزو تھی گلی کی تیری سیاں سے لہو میں نہا کر چلے. بیچ سے کوئی شعر دے دیا، یہاں پر یہ شعر دے دیا اور بولا کہ یہ شعر کس غزل سے لی گئی ہے، یا اس شعر کا یہ شعر جو ہے کس غزل سے لی گئی ہے، اور اس کا آپشن دے دے گا. تو اس کو جو ہے شعر کو جب تک نہیں پڑھیں گے، جب تک نہیں دیکھیں گے، تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. یا اسی طرح سے اگر شعر کے بیچ سے
کوئی لفظ دے دے, پوری شعر لکھ کر کے دے دے اور بولے کہ اب یہاں پر یہ شعر پورا لکھ کر کے دے دیا کہ یہ پورے شعر ہے, اب اس کو شعر کو لکھ کر کے دے دے گا اور بولے گا کہ اس گلبن کا ترجمہ کیا ہے, گلبن کا معنی کیا ہے. تو اس طرح کے مطلب سوالات بن سکتے ہیں. تو اس شعر کو خوب اچھی طرح سے پڑھ لیں اور شعر کو کی ہر ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, عمل تو بالکل نہ کریں. ہاں, شعر پر عمل بالکل نہ کریں. ہاں, شعر کو سمجھ لیں اور کہ شعر کا مطلب کیا ہے اور شاعر کیا کہنا چاہتا ہے, ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. اور بہت زیادہ اس شعر میں, اس غزل میں کچھ ہے نہیں, جو اس سے ایک آدھ دو سوال ضرور آ سکتے ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ ہے کہ یہ غزل جو ہے وہ کہاں سے لی گئی ہے. یہ غزل میر تقی میر کی جیسے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا, دیکھا اس بیمار یہ دل نے, وہ غزل جو ہے وہ کلیات میر سے لی گئی ہے. وہ کلیات میر میں وہ غزل ہے. یہ غزل جو ہے وہ کس میں شامل ہے, یہ چیزیں بتانا بھول گیا تھا. تو یہ غزل بھی میر تقی میر کی, یہ غزل جو ہے کلیات میر کے جلد اول سے ماخوذ ہے نا. کلیات میر جو مکمل 6 دیوان ہیں, اس کے جلد اول سے یہ غزل لی گئی ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ غزل کہاں سے لی گئی ہے, یہ چیز جاننا بے حد ضروری ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آگے ہمارے چینل پر بنے رہیں, انشاءاللہ آگے اور بھی اسی طرح کی نئی نئی جانکاریاں آپ لوگوں کو دی جائے گی. والسلام.